لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے مہمانوں کو بہتر سے بہتر کھانا کھلاتے تھے اور خود نان اور سرکہ نوش فرماتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ پیغمبروں کا کھانا یہی ہے اور ہم بھی یہی کھاتے ہیں۔ عبداللہ ابن بکیر ناقل ہیں کہ ایک روز آپ علیہ السلام اپنے مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور قسم قسم کے لذیذ کھانے دسترخوان پر چنے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا، آپ کھانے پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، دور اندیشی کی ضرورت ہے۔ فرمایا، ہماری روزی کی ذمہ داری خدا پر ہے، جب خدا ہمارے رزق میں وسعت دیتا ہے تو ہم بھی اس کی مخلوق کو سیر چشمی سے کھلاتے ہیں، اور جب وہاں سے تنگی ہوتی ہے تو یہاں بھی تنگی ہو جاتی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مہمانوں پر اتنا خرچ کرتے تھے کہ بعض اوقات اہل و عیال پر خرچ کی تنگی ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ دوپہر کا کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کے قریب آ گیا، مگر اس نے آپ کو سلام نہ کیا۔ آپ نے اس سے کھانے کے لیے فرمایا۔ حاضرین میں سے ایک نے عرض کیا، کیونکہ اس شخص نے آمدن سلام نہیں کیا لہٰذا اس کو کھانے پر بلانے کی ضرورت نہ تھی۔ فرمایا کہ یہ اہل عراق کی سوچ اور فکر ہے، اس سے بخل اور کنجوسی کی بو آتی ہے۔ ایک بار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دسترخوان پر کچھ مہمان کھانا کھا رہے تھے کہ کسی کام کی ضرورت پیش آئی، کوئی نوکر سامنے نہ تھا۔ ایک مہمان نے اٹھ کر چاہا کہ اس کام کو انجام دے۔ امام علیہ السلام نے اسے روکا اور خود اٹھ کر اس کام کو انجام دیا اور فرمایا، ہمارے جد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ میزبان کو لازم ہے کہ اپنے مہمان سے کسی قسم کی خدمت نہ لے۔ کھجور کے باغ میں دعوت عام۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ملکیت میں کھجور کا ایک باغ تھا جسے عین الزیات کہتے تھے۔ اس میں نہایت خوش ذائقہ کھجور ہر سال کثرت سے پیدا ہوتی تھی۔ اس کی سالانہ پیداوار کی قیمت کا تخمینہ 5000 درہم کیا جاتا تھا، مگر آپ علیہ السلام کبھی اس کے محاصل کی طرف خیال نہیں فرماتے تھے، اور یہ رقم کبھی آپ علیہ السلام کے پاس نہیں آتی تھی، اس لیے کہ اس کی فصل کے تمام میوے آپ علیہ السلام لوگوں کو کھلا دیتے تھے۔ جب اس دعوت عام سے کچھ باقی رہ جاتا تو بیچ دیا جاتا تھا۔ اس دعوت کے تذکرے دور دور تک مشہور تھے۔ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ عین الزیات کے محاصل کو جس طرح صرف فرمایا کرتے ہیں اس کو تفصیل سے سننا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب کھجور پکنے کے دن آتے ہیں تو میں حکم دیتا ہوں کہ باغ کی 4 دیواری توڑ کر ہر طرف راستہ کر دیا جائے تاکہ ہر طرف سے لوگ آ کر اس کے پھل کھایا کریں۔ جب بہت سے آدمی جمع ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے ٹوکروں میں کھجوریں بھر کر ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں اور ان کو خوب شکم سیر کھلائی جاتی ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے یہاں تک کہ مدینہ کے تمام باشندے اور آس پاس کے تمام لوگ اس دعوت عام میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ نہیں آ سکتے ان کے حصے گھر پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اس تقسیم کے بعد جو بچ رہتی ہیں وہ فروخت کر دی جاتی ہیں۔ مہمانوں کی ایک خاص شان۔ اضطراب و پریشانی کے موقع پر بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مہمان نوازی کے آداب کو فراموش نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل جیسے پیارے اور برابر کے جوان بیٹے کی موت کی خبر آئی تو آپ علیہ السلام اس وقت مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ انتہائی صبر و ضبط سے کام لے کر اسی طرح شگفتہ روئی اور دلجوئی کے ساتھ اپنے ہاتھ سے مہمانوں کی طرف کھانا سرکاتے اور ان کو سیر ہو کر کھانے کی تاکید فرماتے رہے۔ کسی طرح حزن و ملال کے آثار اپنے چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیے۔ اصحاب میں سے کسی نے عرض کیا، فرزند رسول، آپ کو ایسی قیامت خیز خبر پہنچی اور آپ کی حالت میں کوئی تغیر نظر نہ آیا۔ فرمایا، میں، تم اور یہ تمام آدمی ایک دن فنا ہونے والے ہیں۔ جو لوگ موت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں ان پر کسی کی موت کی خبر سن کر نہ کوئی خاص حالت طاری ہوتی ہے اور نہ ان کے معمول میں فرق آتا ہے، کیونکہ وہ حکم خدا کے تابع اور اس کی مرضی کے جویا ہوتے ہیں۔